اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ جو اپنی مصیبت کسی پر ظاہر نہ کرے اس کے لیے بخشش کا وعدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ اور شکایت کرے تو اللہ رب العزت کے ذمے ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے یہ۔ فائدہ: صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے اظہار بھی نہ ہو، اور ایسے صابروں کے لیے بھی اس حدیث میں مغفرت کا پختہ وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مواعظ اور یقین اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی کو صبر کی تلقین کرنا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہے اور چل چلاؤ کا وقت ہے، لہٰذا آپ اس وقت تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سلام کہلا کے بھیجا اور پیام دیا کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہے اور کسی کو جو کچھ دے وہ بھی اسی کا ہے۔ الغرض ہر چیز ہر حال میں اسی کی ہے۔ اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی چیز دیتا ہے، اور کسی سے لیتا ہے تو اپنی چیز لیتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت مقرر ہے، اور اس وقت کے آ جانے پر وہ چیز اس دنیا سے اٹھا لی جاتی ہے۔ بس چاہیے کہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس صدمے کے اجر و ثواب کی طالب بنو۔ صاحبزادی صاحبہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیام بھیجا اور قسم دی کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہی تشریف لے آئیں، تو آپ اٹھ کر چل دیے، اور آپ کے اصحاب میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور کچھ اور لوگ بھی رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ تو وہ بچہ اٹھا کر آپ کی گود میں دے دیا گیا اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس کے اس حال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کے اس جذبے کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت انہی بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا جذبہ ہو، اور جن کے دل سخت اور رحمت کے جذبے سے بالکل خالی ہوں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہ ہوں گے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ کسی صدمے سے دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہنا صبر کے منافی نہیں، صبر کا مقتضی صرف اتنا ہے کہ بندے اور صدمے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر یقین کرتے ہوئے اس کی بندگی کی شان کے ساتھ انگیز کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور اس کا شاکی نہ ہو، اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کا پابند رہے۔ باقی طبعی طور پر دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہنا دل کی رقت اور جذبہ رحمت کا لازمی نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی فطرت میں ودیت رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اور جو دل اس سے خالی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے محروم ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر تعجب کے ساتھ سوال اس لیے کیا کہ اس وقت تک ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ دل کا یہ تاثر اور آنکھوں سے آنسو گرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ معرف الحدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا
اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ یا اللہ حلال دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ پہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔